بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم و حکمت اور سن رہے ہیں روحانی اور جسمانی اسکالر مولانا حکیم احسن عظیم صدیقی۔ سامعین محترم، میں کچھ وہ باتیں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ جو مجھے آئے دن لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، تو جب انہیں میں بتاتا ہوں تو اس کے بعد یہ میری کوشش ہوتی ہے ان کو بتانے کے بعد میرے جو دوسرے بہن بھائی ہیں جو میرے پاس تو نہیں آ سکتے البتہ مجھے سن سکتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ نادر چیزیں لے کے آتا ہوں۔ سامعین محترم، ایک المیہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی اگر طول پکڑ جائے، لمبی ہو جائے، تو ہمیں بہت زیادہ برا لگتا ہے اور انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسی کے متعلق ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا جائے۔ دوسری جگہ ہے لا تیأسوا من رحمت اللہ، کہ مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہیں، ہم اسباب کے درجے میں لگے رہیں، کام کرتے رہیں، اللہ پاک کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں لے کے جاتے۔ سامعین محترم، انشاءاللہ العزیز یہ جو ہم آپ کو عمل دیتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر توجہ، دھیان، یکسوئی کے ساتھ اور بالخصوص یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور انشاءاللہ العزیز کہ آپ پریشان نہ ہوں گے۔ اس عمل کرنے کے بعد آپ کو تسلی اور سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس سے قبل جیسے ہم دل چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہ کیا کریں۔ آپ اپنے دل کو بڑا کریں، حوصلہ کریں۔ مایوس تو ہم نے ہونا نہیں، مایوس تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ ہمارا سہارا بہت ہی بڑا ہے جو اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑے ہیں، وہ ہمارے کارساز ہیں، وہ ہمارے کام بنانے والے ہیں، کہ وہی مسبب الاسباب ہیں۔ ہم اسباب کے درجے میں جب چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ پاک ضرور کامیابی عطا کریں گے۔ سامعین محترم، پچھلی ویڈیو میں نے یہ چیز آپ کو ایک دی تھی کہ آپ لوگ جو حضرات ویزا لگوا رہے ہیں لیکن لگ نہیں رہا، وہ جانے کی تیاری میں ہیں لیکن ویزے میں آگے مشکلات بن جاتی ہیں، تو اس کے لیے میں نے وہ عمل دیا تھا کہ آپ وہ یہ عمل کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، یہ 313 مرتبہ صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ویزا مل جائے گا۔ اسی طرح ساتھ اس کے یا لطیف یا لطیف، یہ 1100 مرتبہ اگر رات کو عشاء کے بعد سونے سے قبل پڑھ لیں تو تب بھی یہ بہتر ہے۔ آج میں آپ کو یہ عمل دینے جا رہا ہوں کہ بیرون ملک جانے کے لیے اب پہلے آدمی کا مائنڈ بنتا ہے تو اس کے بعد ویزے کا حصول ہوتا ہے، پھر ویزے کی سوچتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیرون ملک جانے کے لیے کیا عمل کریں گے کہ اللہ پاک ہمارے لیے راستہ کھولیں گے، اسباب کے درجے پھر طے ہوں گے۔ اللہ مسبب الاسباب ہیں، اسباب بنانا ہمارا کام ہے اور کام بنانا اس اللہ رب العزت کا کام ہے۔ سامعین محترم، توجہ کریں، دھیان کریں، بتانے جا رہا ہوں آپ کو وظیفہ، بہت مختصر اور پر اثر عمل ہے کہ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، یہ عمل بھی 313 ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو بھی آپ توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھیں جب آپ عمل کر رہے ہوں تو آپ اکیلے بیٹھ جائیں، کوئی آپ کے ارد گرد نہ ہو تاکہ آپ اس سے بات نہ کریں، اگر وہ بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات سن نہ سکیں، اس وجہ سے آپ بالکل اکیلے ہو جائیں۔ اگر مسجد کے اندر عشاء کے بعد کہیں بیٹھ جاتے ہیں ایک سائیڈ پہ تو وہ بھی بہت اچھا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ گھر میں عمل کرنا چاہیں تو وہ بھی بہت ہی اچھا ہے۔ آپ سونے سے قبل
2 रकत नमाज पढ़ लें, उसके बाद ये अमल करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम वो जो रकत पढ़ेंगे 2 वो सलातुल हाजत की पढ़ेंगे। देखें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के मुतालिक भी आता है कि उन्हें कोई भी हाजत पेश आती, कोई भी मुश्किल पेश आती तो वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे, फ़ौरन नमाज की तरफ राग़िब हो जाते थे और अल्लाह पाक फिर उनके काम बनाते थे। हमारे लिए मयार ईमान ही सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन है। हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। बाकी रहे ये पाकीज़ा अमाल तो ये हम करते रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह पाक हमारी ज़ुबानों के अंदर तासीर पैदा कर देंगे। जब ये तासीर पैदा होगी तो हम रब्बुल इज़्ज़त का नाम बार बार जब लेंगे तो कुर्ब हासिल होगा। जैसे कि एक मशहूर वाक़या है कि एक बुत परस्त या सनम सनम कह रहा था, आखिर उसकी आंख लग गई तो उसने या समद कहा तो अल्लाह पाक ने फ़ौरन कहा या अब्दी, ऐ मेरे बंदे बोल क्या है, नाम या अब्दी। तो कहने फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह ये तो या सनम सनम कह रहा था, भूले से लापरवाही से इसके मुंह में से ये निकल गया या समद। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे और उस बुत के दरमियान फिर फ़र्क क्या रहेगा। सामीन मोहतरम, ये जो मैं आपको अमल दे रहा हूँ ये देखें, आप इसके ऊपर तवज्जो करें, कितने पाकीज़ा अल्फाज हैं, कितनी तस्बीहात हैं। ये आप करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 2 काम होंगे। एक तो जो जिस काम के लिए आप कर रहे हैं वो, उसके साथ साथ इंशाअल्लाह आपको सवाब भी मिलेगा और बावुज़ू होकर ये अमल किया करें। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। सामीन मोहतरम, उम्मीद है कि ये मेरी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी और इसी तरह मज़ीद गुफ्तगू और अच्छे अमाल लेने के लिए जो हम पेश करते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल मेरा नहीं बल्कि आपका अपना है, इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको वो अमल ज़रूरत नहीं है तो आप किसी को दे सकते हैं जो इसका ज़रूरतमंद हो, अपने अजीज़ व अकारब रिश्तेदार जो इसके मुतलाशी होते हैं अमाल के, जो अमाल मिल नहीं रहे होते, तो आपको इंशाअल्लाह अच्छे अमाल मिलेंगे। उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर भी ज़रूर शेयर करें ताकि आपका भी हिस्सा इस पे पड़ जाए और आप भी इस नेकी में बराबर के शरीक हों। वस्सलाम।